الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. برادران اسلام، میرے دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے جو ایک نصیحت ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور اس کے بعد آج کا جو درس ہے وہ غزوہ احد کے تعلق سے ہے۔ اس کے لیے تو کئی دروس کی ضرورت ہے، لیکن مختصر طور پر اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے ایک رہنمائی ملے گی کہ کس طریقے سے سیرت کو ہم پڑھیں۔ اور اتنی بات میں اگر آپ کے دل میں اتار لے جاتا ہوں تو گویا کہ آج کا یہ درس کامیاب ہے۔ جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت پا جاؤں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ تو یہ اعلان کر کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر اسی پر تو ڈٹ جا، پھر جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ حق پر عمل کرنا اور ہمیشہ اسی پر رہنا، اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حق پر عمل کرنا اور ہمیشہ اس پر عمل کرنا، چھوڑنا نہیں کبھی، اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا اسے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، اسے اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ تو جب حق ہمیں اور آپ کو مل جائے تو اس پر عمل کریں۔ 99%، 90%، 80%، 70% جو ہو سکے عمل کیجئے۔ اذا امرتکم بامر فاتوها ما استطعتم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے کر گزرو۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ 100%، 90%، 95%، نہیں، آپ نے اس بات کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے دور میں اسلام کے 10 حصہ میں سے ایک کو کوئی چھوڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا اگر 10 میں سے ایک پر عمل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ آج اگر مسجد کی طرف آئیں اور جائیں تو پوری سوسائٹی گواہی دے گی کہ آپ سچے ایماندار مسلمان ہیں۔ یہ مسجد کی طرف آنا اور جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے آج کے دور میں، خاص طور سے ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے، جہاں نہ قاضی کا کوئی ڈنڈا ہے، نہ حکومت کا کوئی ڈنڈا ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی قانون ہے۔ آپ مسجد کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آپ کو لگاؤ ہے۔ نہ تو مسجد کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کا راشن کارڈ بند کر دیا جائے گا، نہ تو یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کی نیشنلٹی ختم کر دی جائے گی، نہ تو یہ ہے کہ اگر آپ مسجد کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کو حکومت کی طرف سے جو بھی سہولت ہو، بجلی اور پانی سب کاٹ دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ پھر کس لیے آپ آتے ہیں؟ اللہ کا بندہ آپ ہیں تب آپ آتے ہیں، تو اسی پر آپ قائم رہیے بس۔ یہ ایک مقدمہ ہے آج کے درس سے پہلے کا۔ خطبہ جمعہ میں اگر آپ رہے ہوں گے تو کچھ چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا تھا، میں اسی کے آگے سے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ اسلامی فوج تیار ہو گئی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو چکی تھی۔ کس نے خط لکھا تھا آپ کو؟ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے، کہ بھتیجے
कुफ्फार मक्का कभी भी मदीना पर हमला आवर हो सकते हैं। ये जो खूनी रिश्ता होता है ना, ये कभी कभी जोश मारता है, तो ये किसी चीज का ख्याल नहीं करता। अभी वो मक्का में थे, अभी इस्लाम का ऐलान भी नहीं हुआ था, अभी 1 साल पहले बद्र में कैद होकर के आए थे। और कैद के ताल्लुक से थोड़ी सी बात बता दूं, अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कैद हो गए तो एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनको कैद किया है, गिरफ्तार किया है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, यानी अब्बास रदी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, ये नहीं मुझे कैद किया है, एक बुजुर्ग जिसके सर में बाल नहीं थे, घोड़े का रंग चितकाबर था, उसने गिरफ्तार किया है, और वो आपकी फौज में नहीं दिखता है। गोया कि फरिश्ते ने गिरफ्तार किया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बुजुर्ग फरिश्ता तुम्हारी मदद किया गिरफ्तारी में और उनको कैद करने में, खाली तूने नहीं कैद किया है। इससे पता चलता है कि मारने में भी और गिरफ्तार करने में भी बदस्तूर फरिश्ते शरीक थे बदर में। कुछ लोग कहते हैं कि खाली मुसलमानों के दिलासा के लिए आए थे, ऐसी बात नहीं थी, शरीक थे वो जंग में, और बहुत सारी इसकी दलीलें मौजूद हैं, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। तो अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और 2 ही चचा ईमान लाए थे, हमजा रदी अल्लाह ताला, अब्बास रदी अल्लाह ताला, बाकी सब कुफ्र पर मरे। तो खत लिख दिया इन्होंने कि बद्र में 70 को जो गंवाया है कुफ्फार मक्का ने, ये सोए नहीं है अभी, और इंतकाम की आग पूरे मक्का में दहक रही है, और लामहाला ये कभी भी हमलावर हो सकते हैं, और जंगी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर मक्का में जारी है। और कमांडिंग कौन करेंगे? वही जो ईर लेकर के भाग आए थे काफिला शाम वाला, अबू सुफियान हर्ब बिन उमैया अल उमवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में इस्लाम लाए। चलो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की, और आप मदीना से निकले। बाद में 300 की फौज लेकर के मुनाफिकीन वापस आ गए। 700 फौज आपके पास थी, 3000 की फौज कुफार मक्का के पास थी। ये उहुद की लड़ाई में सन 3 हिजरी शव्वाल का महीना, रमजान के बाद वाला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, और तरतीब जानते हैं, देखिए तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फौजी दस्ते को 3 हिस्से में आपने तकसीम किया। मुहाजिरीन का दस्ता अलग, उसकी कमांडिंग कर रहे थे मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला, जो सबसे पहले दाई बन करके मक्का से मदीना आए थे नबी से पहले। 2 दस्ते और थे, एक अवस के, एक हजरत के, दोनों बहुत मशहूर कबीले थे, और दोनों में चपकलिश थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सब मुत्तहिद हो गए। तो अवस के जो अलमबरदार थे, जो परचम लिए हुए थे, वो उसैद इब्न हुजैर थे, और हजरत के जो अलमबरदार थे, परचम, हजरत का परचम जिनके हाथ में था, हुबाब इब्न मुंजिर थे। आप देखिए कि मदीना के लोगों को कैसे जोड़ लिया आपने कि सबकी शराकत रहे। मुहाजिरीन अलग हैं, 2 जो कबीले अवस के मदीना के हैं, अंसार के, अवस और खजरत, दोनों के परचम मौजूद हैं। और अवस और खजरत के जो 2 बड़े सरदार हैं, साद बिन उबादा और साद इब्न माज, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फौजी जरा पहने, झिल्लम और तलवार लिए, और आगे चल रहे हैं। यह कैफियत थी मदनी फौज की जब मैदान उहुद की तरफ चल रही थी। मदीना का कोई शख्स ऐसा नहीं था कि कह सके कि नबी ने इस जंग में किसी और पर भरोसा कर लिया, फलां को शराकत दी, हम बाइकाट हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यार गार हैं, यहां कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दामाद हैं,
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کوئی حصہ نہیں ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 2 بیٹیوں کی طرف سے داماد ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چہیتے بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، کوئی حصہ نہیں ہے کہ لو ابو بکر تمہارے ہاتھ میں جھنڈا، لو عمر فاروق تمہارے ہاتھ میں جھنڈا، لو عثمان ابن عفان تمہارے ہاتھ میں جھنڈا، چلو۔ یہ تو بھاگنے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو نبی پر جان دینے کے لیے مکہ سے آ گئے ہیں۔ عہدے کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، جب کسی کو دوں کسی کو نہ دوں، کبھی کبھار جسے محبت کرتا ہوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اسے دیتا ہوں جس کے دین ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کھٹکتی ہے کہ ایسا نہ ہو اس کو مال نہ ملے تو پھسل جائے۔ یہ کہاں کہی آپ نے؟ اوتاس میں۔ جب بعض لوگوں کو 100 اونٹ آپ نے دے دیے تو اعتراض ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہہ رہے، یا یہ کہ مہاجرین کو اعتراض ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو پا گئے، اب کیا ہے، اب تو آپ دیکھیں 100 اونٹ دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اکٹھا کیا، انصار کو اکٹھا کیا۔ یعنی انصار لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ مہاجرین جو آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد لوگوں کو بہت زیادہ دے دیے، اس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تقریباً 100 اونٹ آپ کو ملے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ فاطمہ بنت قیس نے جب پیغام دیا تھا انہوں نے شادی کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَسَأَلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، معاویہ کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے ہی دن میں کتنا کھائے کہ 100 اونٹ ختم ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ تو جو فاطمہ بنت قیس کا واقعہ جو ہے یہ تو بخاری کا واقعہ ہے، اس میں غلط کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ تعداد جو اونٹوں کی ہے اس پر آپ شبہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا نام بھی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دیا۔ تو انصار کو تکلیف ہوئی، تب آپ نے انصار کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو سب لوگ ایک راستہ چلیں، انصار کے لوگ وہ راستہ چلیں تو میں وہ راستہ چلوں گا جس پر انصار چلیں گے، دوسرے لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہیں اور انصار میرے نیچے کا کپڑا ہیں۔ زار و قطار لوگ رونے لگے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول معذرت ہے، ہم میں سے پاگلوں نے ایسی بات کہہ دی ہے، جن کو سنجیدگی نہیں ہے یا چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ایسے اڑا دیے ہیں، ہم لوگ ایسی کوئی بات نہیں کہتے اللہ کے رسول۔ تب آپ نے کہا کہ دیکھو کبھی کبھار کسی کو دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے زیادہ محبوب وہی ہے، اور کبھی کسی کو چھوڑ دیتا ہوں تو قطعاً نہ سمجھے کہ میں نے اسے محبت چھوڑ دی ہے یا مجھے محبت نہیں ہے۔ تو یہاں کس طرح سے فوج کی ترتیب کی آپ نے کہ مدینہ کے کسی فرد کو انکار نہیں رہا یا اعتراض نہیں ہوا۔ یہ کمانڈنگ کی سب سے بہتر طاقت، بہتر ہنر والا کمانڈر کر سکتا ہے۔ بس اس کو اچھی طرح سے جان لیجیے کہ ہمارے ساتھ رہ کر کے جو جان دینے والی فوج ہے اس میں کوئی اعتراض نہ ہونے پائے، اونچ نیچ نہ ہونے پائے، فلاں جگہ بیٹھ کر کھائیں گے، فلاں جگہ پر بیٹھ کر کھائیں گے، نہیں۔ اگر وہ ملک کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے، دھرم کے لیے ہے تو فوجیوں کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ اسی نقشے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ 3 پرچم ہے، انصار کا ہے، اوس کا ہے، خزرج کا ہے، اور اوس اور خزرج کے جو 2 سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود کمانڈنگ کریں گے، آپ مہاجرین میں سے ہیں، اور 2 سردار آپ کے آگے چل رہے ہیں، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ۔ پہنچ گئے ترتیب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتلا چکا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر کے قیادت میں 40 تیر اندازوں کو آپ نے ایک پہاڑی پہ بیٹھا دیا کہ یہاں سے چاروں طرف دیکھ سکتے ہو، اگر پیچھے سے حملہ ہوتا ہے تو آپ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے احد کی طرف تو ایک واقعہ تھوڑا سا پیش آیا، ذرا دیکھ لیجئے۔ بعض لوگ کتنا جلتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا یہ کبھی نہ سوچئے کہ پورے لوگ آپ کو پسند کریں، پوری دنیا کے لوگ آپ کو پسند نہیں کر سکتے ہیں۔ اور امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جس کو سب پسند کرے وہ منافق ہو سکتا ہے، لہذا کبھی کچھ کہیے کبھی کچھ کیجئے تو قطعاً نہ سوچئے گا کہ سب لوگ مجھے پسند کریں، بہت سارے لوگ آپ سے بائیکاٹ ہوں گے، بہت سارے لوگ آپ سے نفرت کریں گے، کرنے دیجئے، آپ حق پر رہیے بس۔ تو ایک شخص نے کہا، اندھا تھا، باغ تھا اس کا، تو اسی سے گزرنا تھا، تو کہا اگر اس فوج میں محمد ہیں، سوچ لیجئے، تو اللہ کی قسم ہمارے اس باغ سے، ہمارے اس کھیت سے نہیں گزریں گے، گزرنے کی اجازت نہیں ہے،
صحابہ نے کہا لاؤ اس کا کام پہلے تمام کرتے ہیں۔ اتنا بغیض اور اتنا حسد رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اس فوج میں محمد ہیں، سوچ لیجیے ذرا، تو گویا کہ مسلم فوج ہے، ہمارے کھیت سے گزر نہیں سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہ، اسے چھوڑ دو، وہ دل کا بھی اندھا ہے اور آنکھ کا بھی اندھا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں گواہی دی کہ خالی آنکھ کا اندھا نہیں ہے، یہ دل کا بھی اندھا ہے۔ چلے گئے چھوڑ کر کے صحابہ کرام، ترتیب وہاں ہو گئی، فوج ایسے پہنچی۔ وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مخالف جو فوج تھی 3000 کی تھی۔ ابو سفیان اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر تھے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اسی لیے کہیں گے کہ اللہ نے ایمان کی توفیق دی، مومن ہوئے وہ۔ اس کے بعد اسلام کے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے کیا، ان کے پورے گھرانے نے کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ وہاں کون لوگ کمانڈنگ کر رہے تھے؟ کمانڈر چیف تو یہی تھے، خالد بن ولید، جن کے باپ ولید قتل کیے گئے تھے بدر میں۔ اکرمہ، ابو جہل، جن کے باپ ابو جہل قتل کیے گئے تھے بدر میں۔ دیکھ لیجئے طریقہ، دونوں ایک دھرم کے مخالفت میں بھی لڑیں گے، اور دونوں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے بھی لڑیں گے۔ کمانڈنگ جن کے ہاتھ میں دی گئی، دیکھ لیجئے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ لڑتے ہیں تاکہ لوگ جودھا کہیں، پہلوان کہیں، کچھ لوگ لڑتے ہیں زمین کے لیے، کچھ لوگ لڑتے ہیں حسب نسب کے لیے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، لیکن جس نے جنگ کی تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ لہذا کسی جذبے کے تحت یوں ہی ہمیں اور آپ کو جنگ نہیں کبھی کرنا چاہیے۔ دین کی خاطر ہو سکتی ہے جنگ، بس یہ مال وال سب چھوڑیے، اس کی خاطر کہیں نہیں ہوتا ہے، مل جائے اللہ کا فضل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں کمانڈنگ میں نے بتلا دیا کون کون کر رہے تھے۔ خالد بن ولید بھی بہت پہلوان تھے، ماہر تھے کمانڈنگ میں، کبھی کسی فوج میں شکست کھائے ہی نہیں اسلام میں بھی۔ اور اکرمہ بن ابی جہل، ان کو بھی جان لیجئے، وہ بھی مانے جاتے تھے بڑے بڑے تیر انداز۔ ایک اور واقعہ ہے ذکر کرنے کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت جب مدینہ سے نکل آئے تو ایک نظر فوج پر ڈالا، غور کرنے کا مقام ہے، تو دیکھا کہ کچھ بچے بھی ہیں یا نہیں، بچوں کو نہیں جانا ہے۔ کون نکالے گئے؟ عبداللہ ابن عمر، اپنی بزرگی کے ایام میں سب سے بڑے سنت کے جاننے والے۔ کب؟ یاد رکھیے گا، جب بلوائی مدینہ کو گھیرے اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر بند رہے، تب بھی کہا نہیں، مسجد سے صلاۃ نہیں چھوڑنی ہے، بلوائیوں کے پیچھے پڑنا ہے۔ جب یزید کے دور میں گورنر کوئی دوسرا بن کر کے مدینہ میں آیا، تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے صلاۃ ہمیں نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں بغاوت حکومت کی نہیں کرنی ہے۔ اور سنت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ اس وقت وہاں موجود تھے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے مدینہ میں پوری فیملی لے کر کے اپنے، اور کہا نہیں نکلنا ہے۔ جب عمرہ حج کرنے کے لیے گئے، یوم الترویہ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے کوفہ کے لیے، آئے، پکڑا نکیل، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے باپ کے قاتل کوفہ کے لوگ ہیں، تمہارے بھائی کو زہر دے کر کے مارنے والے کوفہ کے لوگ ہیں، اگر گئے تو تم بھی واپس نہیں ہوگے۔ یہ جو محسوس کر رہے تھے اتنے بڑے صحابی، ان کی بات ہے، کسی مورخ کی بات یہ نہیں ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ فوج وہاں ترتیب ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 تیر اندازوں کو وہاں بیٹھا دیا، اور جنگ شروع ہوئی۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے لڑ رہا تھا۔ مسلمان یہ جانتے تھے کہ اگر ہم شکست کھائیں گے تو حرم مدینہ بھی پامال ہوگا، یہ چڑھ دوڑیں گے مدینہ تک، زیادہ دور نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہاں دفاع اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو پسپا کر لے جاتے ہیں تو ہمارا حرم مدینہ باقی رہے گا، بچے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، ورنہ یہ فوج کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح سے ان کو لڑنا تھا۔ جنگ ہوئی، پہلے ہی اولے میں شکست کھا گئے کفار، 3000 کی لشکر، مسلمان 700، 300 تو نکل آئے تھے۔ اچھا، میں نے کہا کہ نکالے کون گئے تھے لوگ، بات دوسری طرف چلی گئی۔
عبداللہ ابن عمر نکالے گئے تھے، چھوٹے ہو چلو آپ نہیں جائیں گے. زید بن ثابت نکالے گئے، زید بن حارثہ نکالے گئے، اسید ابن زہیر نکالے گئے. یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے نکال دیے گئے. رافع بن خدیج کو لے لیا گیا کہ یہ بہت بڑا تیر انداز ہے. تو جب رافع بن خدیج کو لے لیا گیا کہ بہت بڑے تیر انداز ہیں اور بڑے نہیں ہیں، بچہ ہیں، 15 سال کا جو تھا اسے بڑا سمجھا گیا تھا. تو سمرہ ابن جندب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فلاں کو جو چن لیا ہے آپ نے، میں اس سے زیادہ پہلوان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رافع ابن خدیج کو آپ نے اجازت دی ہے. سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے ہٹا دیا ہے، میں چھوٹا ہوں، مقابلہ کرائیے، میں سمرہ کو پچھاڑ دیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، دونوں میں کشتی ہوگی. دیکھ لیجئے، اعتراض ہے، اس کا جواب ملنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا ترجیح دے دی، جس کو چاہا مرجوح قرار دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، کشتی کرو. سمرہ ابن جندب نے رافع ابن خدیج کو پچھاڑ دیا. اس وجہ سے سمرہ ابن جندب کا نام آیا بچہ ہونے کے باوجود. یہ کہاں تڑپ ہے؟ اسی وجہ سے مسلم قوم سے آگے کوئی نہیں جا سکتی، لڑ کر کے کوئی نہیں جیت سکتا. اس کو آپ اچھی طرح سے جان لیجئے اور اپنے دل میں بسا لیجئے کہ کوئی جنگ کر کے مسلم قوم کو پچھاڑ دے گا، نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے تو، جس کے ہاں یہ مسئلہ ہو. کیا لکھا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہاں تو آئے تھے رسول کے خلاف لڑنے نا. جب اسلام لے آئے تو کمانڈر بنائے گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو رستم کو خط لکھا، ایرانی کمانڈر کو، کہ جانتے ہو ہمارے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو ایسے ہی موت کو پسند کرتی ہے جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو، لہذا سمجھ لینا. 2 صحابہ ایلچی کے حیثیت سے بھیجے گئے. تو رستم نے سوال کیا، ما الذی ابتعثکم من العرب؟ بدو، بغیر نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی سویلائزیشن، نہ کچھ، تم یہ سپر پاور کو للکارنے آ گئے؟ کس چیز نے تم کو عرب سے ابھارا ہے؟ ربیع بن حارث نام تھا. کہا ابتعثنا اللہ، ہم عرب بدوؤں کو اللہ نے اٹھایا ہے. کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد اذا الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی طرف لائے. یہ تمہارے یہاں پہنچ کر جو لوگ سجدہ کرتے تمہارے پاؤں پر نا، ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ پیشانی انسان کی آپ کے در پر نہیں، اللہ کے چوکھٹ پر جھکے گی. یہ ہے ہمارا مقصد ہے، بس یہ زمین میں کچھ نہیں مقصد ہے. کالاؤ ایک پارٹی مٹی لاد دے ان کو سر پر رکھ دیا، سر پر. کہا جانتے ہو ہم شگون لیتے ہیں نیک فال کہ تو نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے. اور 17 ہجری میں پورا ایران فتح ہو گیا. تب مسلمانوں نے بھینس دیکھا، یہ تاریخی بات ہے. تب مسلمانوں نے کیا دیکھا؟ بھینس. بھینس جانتے ہیں نا، جاموس جس کو بولتے ہیں، جس کی قربانی کا مسئلہ ہمیشہ چھڑا رہتا ہے. 17 ہجری میں مسلمانوں نے بھینس دیکھا ہے. اب آپ کہیں گے تو قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کیجیے. نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، طائف میں، جزیرہ عربیہ میں کہیں بھینس نہیں تھی. اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں گائے موش. گائے مانے گائے، موش مانے پانی، فارسی زبان ہے. اور اسی کو عربی نے، عرب والوں نے عرب بنا لیا تو کہا جاموش، کیونکہ گا وہاں نہیں ہے تو کہا کیا؟ جاموش. تو صحابہ نے 17 ہجری میں جب ایران فتح کیا تو وہاں دیکھا. تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. تو میں نے کہا کہ مسلم قوم کو لڑ کر کے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، لیکن صلح کرنے کے لیے اگر بڑھیں گے تو مسلم قوم 2 قدم آگے بڑھے گی. صلح کے لیے دشمن بڑھے گا تو مسلم قوم 2 قدم آگے بڑھے گی. جتنے لوگوں نے صلح کی ہمیشہ مسلمان آگے رہے.
اور صلح کی مخالفت مسلمانوں نے کبھی نہیں کی۔ صلح حدیبیہ میں آپ نے دیکھا، میثاق مدینہ میں یہود کے ساتھ میثاق ہوا، وہاں بھی کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت نہیں کی، اور مخالفت کی تو غیروں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا تھا کہ اگر جھکتے ہیں صلح کے لیے فجنح لہم، تو بھی ان کے لیے جھک جائے نبی۔ سوچ لیجیے، تو مسلمان صلح پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ مانتا ہی اس دھرم کو جو امن و آشتی کا گہوارہ ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ جنگ شروع ہو گئی، دشمن بھاگ گئے، وہ 40 تیر انداز وہاں سے اتر آئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمان بیچ میں پڑ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جابر ابن عبداللہ، کچھ نکات بیان کروں گا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد عبداللہ ابن عمر ابن حرام کچھ طبیعت خراب تھی، لیکن جب خبر پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور کون شہید کیے گئے تھے؟ وہ مصعب ابن عمیر، جو داعی مدینہ تھے نبی سے پہلے، ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھا۔ ان کو قتل کرنے والے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ خبر مدینہ میں پہنچ گئی، تو جب مدینہ میں خبر پہنچی تو جو لوگ وہاں تھے وہ بھی دوڑ پڑے احد کی طرف، کیونکہ بہت زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، وہ بھی آنے لگے۔ یہ بیمار تھے، آ گئے، نہیں پہچان سکے، مسلمانوں نے ان پر وار کر دیا، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس پر چادر ڈالا گیا تھا، تو میں چہرہ کھولتا اور روتا، تو سب لوگ منع کرتے کہ مت رو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منع کرتے۔ رونے سے میں بتا چکا ہوں کہ دل کا غم دور ہوتا ہے، جب رونے کی بات ہو تو رو لینے دیجیے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انتقال کر رہا تھا، روح نکلنے والی تھی، آپ رونے لگے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول وانتا، آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں ڈالا ہے، تو اس کا اظہار ہوتا ہے وہ رحمت کا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے تو رو رہے تھے۔ بہت سارے لوگ روئے اپنے شہداء پر۔ یہ معلوم ہے کہ یہ شہید ہے، درجہ ان کا بڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید کیے گئے۔ کفن دفن کیسے ہوا؟ زمین تو آپ دیکھیں، اگر عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہوں گے تو احد کی زمین پتھریلی ہے، قبر کھودنا کتنا مشکل ہے۔ جنگ لڑے ہیں 3 ہزار کے مقابل میں، 70 کی جانیں بھی جا چکی ہیں، ہمت پست ہو سکتی تھی لیکن نہیں، قبر کھودی گئی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی ایک طرف میرے باپ کو اور ایک طرف ہمارے ماموں کو اونٹ پہ رکھا اور لے کر کے مدینہ چل دی، تو اعلان ہوا کہ نہیں، شہداء وہیں دفن کیے جائیں گے جہاں شہید ہوئے ہیں۔ جبل رمات جو ٹیلہ دیکھتے ہیں آپ جا کر کے وہاں، اس پر بھی لاشیں پڑی ہوئی تھی، جو عبداللہ ابن جبیر تھے خود وہیں مارے گئے تھے۔ کبھی کسی دور میں وہاں جھنڈے لگے ہوئے تھے، کتبے لگے ہوئے تھے، فلاں کے شہادت کی جگہ، فلاں کے شہادت کی جگہ، ابھی بھی نیچے دیکھیں گے تو پول لوہے کا دکھے گا، وہ سب مٹا دیا گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پوجنا چومنا لوگ کرتے تھے تو ختم کر دیا گیا ہے۔ جنازہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں دعا کر دی، کیونکہ شہداء کے لیے جنازے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ نے پڑھی۔ سید الشہداء جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ تلوار اٹھایا ہوں تو اس کے نوک شکست کھا گئی ہے یعنی جھک گئی ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کا کوئی بہت بہادر شہید کیا جائے گا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، وحشی ابن حرب نے شہید کیا تھا۔ تو جب وحشی ابن حرب سن 3 ہجری میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیے اور مکہ چلے گئے، آزاد ہو گئے، کیونکہ غلام تھے، مالک نے کہا تھا جاؤ، حمزہ نے ہمارے باپ کو بھائی کو مارا ہے، ان کو قتل کر کے آ جاؤ احد میں تو ہم آزاد کر دیں گے۔ وہ اپنا مقصد حاصل کر لیے چلے گئے۔ بیان کر دوں تو شاید فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو جب مکہ فتح ہوا، پھر اوطاس طائف بھی فتح ہو گیا، تو جو لوگ بھاگے تھے ادھر ادھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اکرمہ بن ابی جہل جہاں کمانڈنگ کر رہے تھے وہ بھی آئے، اور وہی وحشی بن حرب بھی آئے۔
کہا کیسے آ گئے؟ کہا کہ اسلام لانے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اسے پہلے کے گناہ کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اسلام لے آئے ہیں، آپ مومن ہیں، مسلم ہیں، وہ قانون جو ابو بکر صدیق کو حاصل ہے وہ آپ کو بھی حاصل رہے گا۔ وحشی ابن حرب سے کہا کہ اگر ہو سکے تو خالی چہرہ ہمارے سامنے نہ آئے، کیونکہ جب آپ نظر آئیں گے تو ہمارے چچا حمزہ کی یاد آئے گی، کیونکہ شہید کیے گئے تھے اور پھر لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا، آنکھ کان کاٹ دیے، نکال دیے گئے، کان کاٹ دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، سینہ چاک کر دیا گیا، اور سینہ چبانے کی جو بات ہے غلط روایت ہے، آپ لوگ سن لیجیے اچھی طرح سے، اردو کتابوں میں لکھ دیتے ہیں ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ جگر چبانے کی کوشش کی، نہیں، یہ واقعہ غلط ہے، ہاں مسئلہ کیا گیا تھا، یہ بات صحیح ہے۔ تو وحشی بن حرب چلے گئے، جب شام کی جنگ شروع ہوئی تو شام میں موجود تھے، اسی وقت چھوڑ دیا انہوں نے، مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ تو شام کی جب جنگ شروع ہوئی تو دو صحابی گئے تو پتا چلا کہ یہیں کہیں وحشی ابن حرب رہتے ہیں، اچھی طرح سے سن لیجیے۔ وحشی ابن حرب کالے کلوٹے تھے، حبش کے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم جب گئے ان کے گھر تو ایک چارپائی پر جیسے کپا بھیڑا دمبا کہ پورے بال سفید ہو چکے ہیں اور بدن کالا کلوٹا نظر آ رہا ہے، تو اور یہ دونوں پہنچے تو منہ باندھے ہوئے تھے اور اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، گئے سلام کیے تو کہا پہچانتے ہیں؟ تو وحشی بن حرب نے ایک کے قدم کو دیکھا تو کہا کہ فلاں کے گھر ایک لوڈی تھی، اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا تھا، تو وہ لے کر کے گود میں آئے تھے، صبح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہنیک کر دے، کچھ کھا کر تلوے میں لگا دیں، تو جو قدم اس بچے کا تھا وہی ہے یہ علم صرف عرب کے پاس ہے، اس کو قیافہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیافہ۔ میرا قدم میرے بچے کا قدم دیکھ کر تو بتا دے گا کہ ہاں یہ اسی سے ہے۔ جب مزجد مدلجی نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ ان کے باپ کو ایک چادر میں دیکھا اور دونوں کے قدم نکلے ہوئے تھے، تو کہا ہذہ من ہذہ، یہ قدم والا اس قدم والے کا لڑکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا خوشی سے، گھر میں آئے، گھر والیوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج مزجد مدلجی جو قیافہ شناس مانا جاتا ہے ان کے ہاں، اس نے سرٹیفائی کر دی ہے کہ اسامہ زید بن حارثہ کے لڑکے ہیں، اسامہ بن محمد جو لوگ کہتے ہیں غلط ہے۔ تو یہ علم ہے اور علم کی بنیاد پر تب ان دونوں نے چہرہ کھولا اور کہا ہاں میں وہی ہوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم تو فوجی ہیں، ہم آئے ہیں آپ سے تجربہ حاصل کرنے کہ اتنے بڑے بہادر کو کیسے مارا آپ نے، اس کو علم کہتے ہیں۔ ہم لوگ سنیں گے کہ بغل میں کوئی بیٹھا ہے اور نہیں جانیں گے تو نہیں جائیں گے پوچھنے، وہ مان لے گئے کہ ہاں آپ لڑ سکتے ہیں، جنگجو ہیں، ہتھیار سجائے ہوئے، لیکن چلو دیکھتے تھے بہادر کو کیسے مارا۔ تو کہا دیکھیے میرا مقصد تو کچھ نہیں تھا بھائی، فوج جہاں چلتی تھی، جو کھاتے تھے پیتے تھے، میں بھی پیٹ بھرتا تھا، ہمیں فکر اپنی غلامی کی تھی کہ کیسے غلامی سے آزادی پاؤں، اور مارنا کس کو ہے؟ حمزہ کو مارنا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، بس دیکھا کہ کوئی نکلا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے اور دو دستی تلوار چلا رہا ہے، اور جدھر جاتا ہے صفحہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پتا چلا کہ یہی حمزہ ہے۔ تو پہاڑ پتھر کے اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تیر کمان لیے ہوئے، اور جیسے وہ گزرے مارا میں تو سامنے لگا، پیچھے سے نکل گیا اور اتنے میں گھوڑے سے گر گئے۔ میں کہا خلاص میرا کام ہو گیا، تیر و کمان ہوئی پھینکا، جا کر کے مکہ میں نے اپنے آقا سے کہا کہ میں مار کر کے آ گیا، ہمیں آزادی چاہیے، خلاص آزاد ہو گیا، ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے کہا کہ میں نے نشانہ لگایا، بیٹھ کے یعنی چھپ کر کے مار پایا، ان کا سامنے سے حمزہ کو کہا مار سکتا تھا، انہوں نے یہ بتایا، بس تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے۔
شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ ان پر ادا کی. راجح روایت میں کہا یہی ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناس ان کی اس طرح سے نہیں تھی کہ کفن دفن کیا جائے. آپ نے کہا کہ میری پھوپھی صفیہ کے رونے کا ڈر نہ ہوتا تو حمزہ کی ناس کو اسے چھوڑ دیتا، پرندے کھا لیتے، بروز قیامت اللہ ان کے پپوٹوں سے ان کو نکال لیتا. اس طرح درگت بنائی گئی تھی ان کے ناس کی. لیکن صفیہ روئیں گی میری پھوپھی کیونکہ ان کے بھائی ہیں یہ، اس لیے میں نے دفن کر دیا. تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دفن کیے گئے. کہتے ہیں کہ سب لاشوں کو اٹھا لیا جاتا تھا لیکن ان کی ناس بدستور موجود رہی. یعنی 70 لوگوں پر اگر جنازہ پڑھا گیا یا اگر 10 مرتبہ میں پڑھا گیا تو ہمیشہ ان پر صلاۃ جنازہ پڑھی گئی، ان کی ناس نہیں اٹھائی گئی تھی. اور پھر پوچھا جاتا کہ کون زیادہ قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھا. یہ قرآن کی فضیلت ہے. تو لحد میں اس کو پہلے رکھا جاتا تھا قبلہ کے سمت، پھر پیچھے دوسرے کو رکھا جاتا تھا. یعنی قرآن کے بنیاد پر فضیلت جیسے یہاں دی جاتی ہے ویسے دفن کی بات آ جائے تو حافظ قرآن کو آگے رکھا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. اور دل دوز واقعات ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو شہید کیے گئے تھے، بہت امیر زادہ تھے. مکہ میں چلتے تھے تو گلیاں مہکتی تھیں. اکلوتا تھے ماں باپ کے. اسلام لائے، سب کو چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے. شہید کیے گئے تو ایک چادر تھی، پیر ڈھکتے سر کھل جاتا، سر ڈھکتے پیر کھل جاتا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مصعب بن عمیر کے ساتھ جو چادر ہے وہ تو کفن ہی کے لیے کافی نہیں ہے. تو کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ہو رہا ہے. کہا سر ڈھک دو، وَجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرَ، اور ان کے پیر پر اذخر گھاس ڈال دو. آج کل یہی مسئلہ چھڑا رہے گا، کفن 3 دے کہ 4 دے کہ 5 دے. ہو گیا کفن. خباب ابن ارت ایک مرتبہ جس میں اونٹ کو کھلاتے ہیں، نادا ہودی جو بھی کہہ لیجئے، اس کی لپائی کر رہے تھے، ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی. تو چند نوجوان ایسے گفتگو کرتے ہوئے اول اسلام کی بات کر رہے تھے. اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بس 2 منٹ اور بات زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ واقعہ تو بہت لمبا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ نے جوانوں کو جب سنا کہ یہ اول اسلام کی بات کرے تو کہا آؤ. تو آگے جوانوں کئی ایک تھے تو ہاتھ میں تو مٹی لگی ہوئی تھی. کہا میری پشت کھولو. تو کپڑا قمیص ان کی ہٹائی گئی تو توے کے طرح سے پشت کالی تھی. کہا کیوں کالی ہے؟ کہا آپ لوگ اسلام آسانی سے پا گئے اور ہم جب اسلام لائے تو اس پر اتنے کوڑے برسائے گئے کہ اس کے رنگت آپ دیکھ رہے ہیں. تو جب مصعب بن عمیر کا کفن کم ہو گیا تو اسی کو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو پھل لگائے اور کھانے کو نہیں پائے، جس کو آج ہم نچوڑ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور وہ تو کچھ نہیں پائے، سب چلے گئے. تو ہم جب ان نعمتوں کو جو اس مسلمان ہونے کی حیثیت سے پاتے ہیں اس پر شکر ادا کیجیے اللہ کا، اور ان کا جو ہم تک اسلام پہنچائے اور ہم سے کچھ نہیں مانگا انہوں نے، کہ اے اللہ جنہوں نے اسلام کی خاطر جو کچھ کیا ہے، دعوت کے راستے میں جو کچھ کیا ہے، پل پل کا ان کو بدلہ دے مولا، تو بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے. ان کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہ بھولیں. آج کل لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے، یہ افسوس ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کفن دفن ہو گیا. جیتا کون احد میں؟ 70 تو شہید ہو گئے ہیں اور کفار کے مقتولین کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، تو جیتا کون؟ مورخین کا بھی اختلاف ہے، لیکن میں اصولی بات بتاتا ہوں. وہاں بھی یہ سمجھا جا رہا تھا اس دور میں بھی کہ ہم جیت گئے کفار کی طرف سے، کیونکہ شاہ روم کے دربار میں جب انٹرویو ہوا ابو سفیان اموی کمانڈر ان چیف کا، تو شاہ روم نے کہا کہ جو قافلہ عرب کا تجارتی آیا ہے اس کو بلاؤ، اس کے نبی کا خط آیا ہے میرے پاس، میں پہلے پوچھ تو لوں کیسا ہے. تو اس میں پوچھا کہ کیف ہوا فیکم، کیف نسبہ فیکم، اس کا نسب تم میں کیسا ہے؟
تو ابو سفیان اموی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا فینا ذو نسب، اعلیٰ نسب کا ہے۔ تو کہا انبیاء اعلیٰ نسب ہی میں بھیجے جاتے ہیں، اور مذمت کیسے کرتے؟ اسی خاندان کے تو ابو سفیان اموی خود تھے، مذمت نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو شاہ روم کے دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ضرور جھوٹ بولتا، لیکن کہا کہ لوگ تاریخ میں نقل کریں گے کہ ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد میں جھوٹ بولا، اس لیے میں سچ بولا۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ حرب اور جنگ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جنگ بیننا کا سجال، یہ کنویں میں جو ڈول ڈالتے ہیں نا ایسے ہی ہے، ایک ڈالتے ہیں تو پھر کھینچتے ہیں، کبھی وہ بھاری رہے کبھی ہم بھاری رہے۔ ابھی جنگ ہوئی تھی کون؟ احد کی اور بدر کی۔ سن 2 ہجری میں وہ بھاری رہے گویا کی، اور سن 3 ہجری میں احد میں ہم بھاری رہے۔ وہاں 70 کو انہوں نے مارا تھا اور یہاں 70 کو ہم نے مارا ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھاری تھے یہاں، لیکن جو جنگ کا قانون تھا، جو شکست کھائے گا وہ میدان جنگ پہلے چھوڑے گا، اور جو نہیں شکست کھائے گا وہ میدان جنگ نہیں چھوڑے گا۔ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں انتظار کیا کہ اگر گھوم کر کے دوبارہ پیترا کاٹ کے آنا ہو تو آئیے ہم موجود ہیں ابھی بھی۔ اس اصول کے اعتبار سے جیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی گئی ہے، آپ کی شکست نہیں مانی گئی ہے۔ قرآن نے تسلی دیا کہ قد اصبتم مثلیہا، تم اس کے ڈبل ان کو بھی نقصان پہنچا چکے ہو۔ تسلی تھی مسلمانوں کے لیے کہ 70 وہ مارے ہیں آپ کے لوگوں کو یہاں پر، اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے 70 کو مارا بھی ہے، 70 کو گرفتار بھی کیا ہے۔ تو اسی کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ڈبل آپ لوگ اس سے پہلے پہنچا چکے نقصان ان کو۔ اور یہاں ایک بات اور ہے، اور یہی بات آخری ہے، وہ یہ ہے کہ جب چلنے لگے تو ابو سفیان اموی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حل فیکم ابو بکر، حل فیکم محمد، حل فیکم عمر؟ تو آپ نے کہا کچھ جواب مت دو۔ کہا سب مر گئے، سب قتل ہو گئے۔ اور اس کے بعد نعرہ لگایا اولو حبل، حبل کی جے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بلند ہے اور وہ بزرگ ہے۔ یہ آپ نے ان کے خلاف نعرہ بلند کرنے کو کہا۔ کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا معبود ہے، دیوی ہے جس کی پوجا کر کے ہم لوگ آئے تھے۔ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، والی ہے، دوست ہے، تمہارا کوئی والی و مددگار اور دوست نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف نعرہ لگانے کو کہا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دفن کر کے آئے مدینہ۔ اب مدینہ میں 300 منافقین جو بھاگ کر آئے تھے، ارے مدینہ کے کسانوں کو لے جا کر کٹوا دیے، ذبح کرا دیے، نہتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ پوری زمین خاموش، مدینہ کے لوگ خاموش، اللہ تعالیٰ نہیں خاموش رہا۔ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے منافقوں۔ اللہ نے جواب دیا کہ مردہ کہتے ہو؟ یہ حمزہ کی لاش جو ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، آنکھیں نکال لی گئی ہیں، جگر چاک کر دیا گیا ہے، یہ زندہ ہے، تم زمین پر چلنے کے باوجود تم مردہ ہو کیونکہ تم منافقین ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں رہیں گے۔ یہ جواب عرش والے نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔